تو یہ فیرو جو ہے، اس فیرو کے زمانے میں اللہ نے اپنا ایک پروفٹ پیدا کیا، اکارڈنگ ٹو قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس پروفٹ کا نام تھا موسیٰ۔ تو موسیٰ کو جو ہے تب پیدا کیا، اس سے پہلے جبریل کو، جو کہ فرشتہ ہے، جو کہ محمد صاحب کے پاس وہی لے کر کے آتا ہے، اس کو کئی بار فرعون کے پاس بھیجا اور اس کو کہا کہ تم ایسا کرنا بند کر دو، اللہ تم سے ناراض ہے، کہ تم خود کو خدا مت کہو، خدا تو صرف خدا ہے۔ اچھا، اس قرآنی اللہ کو بڑی تکلیف ہے اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کہے یا کوئی کسی اور کی عبادت کرے، تو اس قرآنی اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے۔ ایک انسان کسی بیٹی کا، ماں کا، بہن کا بلاత్కాر کر دے، کوئی کسی کا قتل کر دے، کوئی کسی کی زمین ہتھیا لے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کو ریپ کر دے، اغوا کر لے، لونڈی بنا دے، مارکیٹ میں بیچ دے، کوئی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، اس کو، اس سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی غرض نہیں۔ یہ وہ سارے گناہ معاف کرنے کی کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے معافی مانگے گا تو میں یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ نے، اور معاف کر کے پھر جنت بھی بھیج دے گا، لیکن اگر آپ نے اس خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانا اور اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کی عبادت کی، یا آپ نے کسی اور کی طرف رجوع کیا، تو یہ اللہ قطعی معاف نہیں کرتا۔ یہ شرک کا گناہ ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے یہ گناہ کیا تو چاہے آپ کتنے اچھے انسان رہے ہو دنیا کے اندر، کتنے اچھے آپ نے نیک عمل کیے ہوں، اللہ آپ کو قطعی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ آپ کو گھسیٹ کر کے آپ کے پاؤں پکڑے گا، اور آپ کے پاؤں پکڑ کے منہ کے بل آپ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی گہرائی کے اندر پھینک دے گا اگر آپ نے کسی اور کو خدا مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے بڑی تکلیف ہو گئی کہ فرعون دنیا کے اندر بنا ہوا میرا انسان یہ خود کو خدا کہہ رہا ہے، اور فوری طور پہ جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو سمجھا کے آؤ کہ خود کو خدا نہ کہے، کیونکہ خدا تو میں ہوں۔ جبریل کئی بار آئے، اور لیکن وہ ہر بار جو ہے وہ بتاتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو وہ کئی بار جو ہے وہ معافی مانگ چکا تھا، اور وہ دن میں لوگوں کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور رات میں جو ہے اس کے محل کے اندر ایک پیڑ تھا، اس پر وہ الٹا لٹک جایا کرتا تھا اور لٹک کر کے کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دے خدا، خدا تو ہی ہے، لیکن میں اگر تھوڑے دن خود کو خدا کہہ دوں یا کہلوا لوں تو تیری خدائی میں کیا کمی آئے گی، میرا بھی کام چلے گا، تیرا بھی چلے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی، اسلام کی کتابوں کے اندر یہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اسٹوریوں کے اندر، موسیٰ کی کہانی کے اندر۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے کئی بار اس کے اوپر الگ الگ طرح کے عذاب بھیجے۔ کہیں ہم نے اس کے اوپر خون کی بارشیں کر دی، کہیں ہم نے اس کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، کہیں ہم نے اس کے اوپر جو ہے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ ہر طرف سے مینڈک ہی مینڈک نکل رہے، مینڈک 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 مینڈک، سب کے گھروں کے اندر مینڈک ہی مینڈک، اوپر سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں، جو ٹڈیاں آ رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئی، سب اس سے پریشان ہیں۔ کیوں اللہ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ فرعون خود کو خدا کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی اسی کو نپٹ لو نا، سب کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سارے عذاب بھیج کر کے پوری پبلک کو پریشان کر رہے ہو۔ یہ معاملہ چلتا رہا، اور آخر میں اللہ نے اپنا نبی یعنی کہ موسیس یعنی کہ موسیٰ فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کو کہا کہ بھائی تم ایسا مت کرو، خدا تو خدا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اس کو بہت ساری نشانیاں دے کر کے بھیجا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، اس کو زمین پہ ڈالتا تھا، وہ اجزا بن جاتی تھی، اجگر بن جاتی تھی، اور وہ اٹھاتا تھا تو پھر سے لکڑی بن جاتی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی، وہ الگ الگ جادو دکھا کر کے، الگ الگ کرامات دکھا کر کے فرعون کو دعوت دیتا رہا، لیکن فرعون جو ہے قبول نہیں کیا، اور آخر میں فرعون اس سے پریشان ہو گیا، عاجز آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک اکیلے انسان کو قتل کرنے کے لیے ایک بادشاہ نے اپنی پوری فوج تیار کی، اور پوری فوج تیار کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے نکلا۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو ہے دریا کی طرف بھاگا، جس کا نام ہے نیل، جو کہ نیل ندی کے نام سے آج بھی مصر کے اندر بہتی ہے اور بڑی مشہور ندی ہے۔ وہ دریائے نیل کی طرف بھاگا، اور اس کے پیچھے پیچھے جو ہے فرعون اپنا لشکر لے کر کے چلا۔ تو راستے میں وہ دریا آ گیا بہتا ہوا، اب اس کو پار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو کہ بھائی تم جو ہے اس کو اپنے پانی، جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے جو کہ اجدا بن جاتا ہے، اجگر بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اس پانی کے اوپر مارو۔ تو پانی کے اوپر مارا تو راستہ بن گیا۔ اب جب راستہ بن گیا تو اس کی قوموں نے کہا کہ بھائی ہم تو 7 قبیلے ہیں،
اور ہم تو اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ اس کو پار کریں گے. اب دیکھو ایک انسان کے پیچھے دشمن پڑا ہے, اس کی جان جو ہے لینے کے لیے وقت کا بادشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر کے آ رہا ہے, لیکن بھائی صاحب وہاں پہ شرطیں چل رہی ہیں. نہیں جی, یہ دریا تو آپ نے بنا دیا, راستہ تو آپ نے بنا دیا, لیکن ہم ایک راستے سے نہیں گزریں گے سارے, ہم 7 قبیلے ہیں, 7 راستے بناؤ, الگ الگ سے گزریں گے ہم. تو 7 بار مارا تو 7 راستے الگ الگ بن گئے. اب سارے کے سارے جو ہے اس کے اندر سے گزرے, اور اس کے دریا کے بیچ میں سے جو ہے جو راستے بنے تھے, پانی رک گیا تھا, اس کے بیچ میں سے وہ سارے قبیلے جو ہے گزر گئے. تو پیچھے سے جو فرعون کا لشکر آ رہا تھا, فرعون نے کہا کہ دیکھو میری خدائی, میں نے دریا کے اندر راستے بنا دیے, اور بس جیسے ہی وہ پار کیے اور یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے بیچ میں پہنچا, تو اللہ نے پھر موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پھر سے پانی پہ مار دو. پانی پہ مارا تو پانی پھر سے چالو ہو گیا, اور وہ فرعون اور اس کی پوری جتنی بھی فوج تھی وہ ساری کی ساری اسی پانی میں ڈوب کے مر گئی. یہ ہے قرآن کی کہانی فرعون کے بارے میں. اس کے بعد بتایا جاتا ہے, اب لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ وہ جو پانی کے اندر فرعون کی لاش ڈوبی تھی, اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. اور وہ ذمہ داری کہاں ہے, وہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو قرآن کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے سورہ یونس کے اندر, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جس آیت کو اکثر مومین لوگ جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہم اس کی جو ہے لاش کو محفوظ رکھیں گے اور بچا کر رکھیں گے. یہ ہے وہ آیت سورہ یونس کی آیا نمبر 92. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری لاش کو نجات دیں گے. یہاں پر لفظ آ رہا ہے نجات کا, تاکہ تو ایک نشان عبرت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد میں آئیں گے اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو اس آیت کو کوٹ کر کے مومن بھائی فرعون کی ایک لاش کو ایک ممی کو فوٹو کو ساتھ میں شیئر کر کے یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو لاش ڈوبی تھی پانی کے اندر, وہ لاش بہت ٹائم کے بعد ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں کچھ 18th 19th سینچری کے اندر, انہوں نے وہ ریکور کی, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, اور انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد اس پر یہ پایا کہ یہ اس فرعون کی لاش ہے جو پانی میں ڈوب کر مری تھی, جس کا ذکر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو لایا گیا جو ہے ممی کو, اور اس کو میوزیم میں رکھ دیا گیا سیو کر کے اچھی طریقے سے. اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی, جس نے ریکور کیا اور جس نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے, اس سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی, اور کتاب کو لکھنے کے بعد وہ انسان مسلمان ہو گیا خدا کا یہ کرشمہ دیکھ کر کے. لیکن حقیقت کیا ہے, یہ اس سے بالکل برعکس ہے, الگ ہے. اس کے لیے میں پہلے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں پرانے ٹائم کی. اس سے پہلے آج کا جو یہ چل رہا ہے سسٹم, اس کے اوپر میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ کتاب جو لکھی ہے اس سائنٹسٹ نے, میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے, میں بتاؤں گا بھی. تو اس کتاب کا جو پبلیکیشن ہے اور اس کتاب کو لکھوانے کی جو پورا خرچ اٹھایا ہے, وہ سعودی گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پبلیکیشن کی ذمہ داری اس جگہ کی ہے جو اسلام کا مرکز ہے اور اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں, تو وہ اپنی کوئی کتاب لکھیں گے تو وہ اس کتاب کے اندر وہی چیزیں تو لکھیں گے جو ان کے مطلب کی ہوگی یا لکھوائیں گے. اور میرے بھائی پیسہ انسان سے کیا نہیں کراتا. کسی بھی ایک ایسے انسان کو جس کا مذہب اس کو کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کرتا, جوڑ نہیں ڈالتا, اس کو پیسہ دے کر کے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, تیسری سب سے بڑی مین چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں آج بھی ان سائنٹسٹ صاحب کے جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں اور خود ان کی بھی زندگی کے اندر ایک بھی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ وہ اسلام کو فالو کر رہے تھے.
کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، تو ان کو کرسچن ریتی رواج سے ہی دفنایا گیا، کرسچن قبرستان کے اندر دفنایا گیا۔ ان کے بچے سارے کے سارے آج بھی کرسچن ہیں، ان کی ساری نسلیں کرسچن ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ وہ انسان مسلمان ہوا تھا جس کو جو ہے کرسچن ریتی رواج کے ساتھ جس نے زندگی گزاری، اور کرسچن ریتی رواج کے ساتھ ہی جو مرا اور دفنایا گیا، اور اس کے بچے بھی آج بھی کرسچن ہیں جو کہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب آتے ہیں واپس فرعون کی لاش کے اوپر۔ قرآن میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں فرعون کے بارے میں جو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام مومنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مصر کے اندر یعنی ایجپٹ کے اندر ایک فرعون نام کا جو بادشاہ تھا، اس کے وقت میں ایک موسیٰ تھا۔ اب فیرو کے بارے میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، ایجپشن ہسٹری کو آپ چیک کریں گے، آپ کو ہزاروں فیرو ملیں گے، ہزاروں۔ قرآن فرعون کہتا ہے، یعنی کہ فیرو کہتا ہے، کوئی نام نہیں دیتا، تو قرآن یہاں بھی کلیئر بات نہیں کرتا ہے کہ اصل میں وہ کس فیرو کی بات کر رہا ہے، کس فرعون کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ نام نہیں بتا رہا ہے تو وہ ان ہزاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، کوئی پرٹیکولر ٹائم قرآن کے اندر مینشن نہیں ہے کہ یہ کس وقت کی اور کس زمانے کی بات ہے۔ دوسرا، آپ کو فرعون کی موسیٰ کی کہانی میں قرآن کے اندر فرعون ملے گا، جہاں جہاں موسیٰ کا ذکر ہے وہاں وہاں فرعون کا نام آیا ہے، لیکن آپ کو کسی بھی فیرو کی ہسٹری چیک کرنے پر، کسی بھی فیرو کی ہسٹری چیک کرنے پر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی موسیٰ نہیں ملے گا قرآن کے علاوہ۔ آپ کسی بھی زمانے کے کسی بھی فیرو کی، کسی بھی بادشاہ کی آپ ہسٹری کو پڑھ لیں اٹھا کر کے، آپ کو اس کے زمانے میں ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی موسیٰ نہیں ملے گا جس کے پاس ایسی ایسی کرامات، ایسی ایسی چیزیں موجود تھی۔ پھر ہمیں نہیں پتا کہ یہ موسیٰ کے بارے میں کیا صرف قرآن اور قرآن کا خدا جانتا تھا، یا باقی لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے، یا وہ صرف خدا کو دکھتا تھا اور فرعون کو دکھتا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کو دکھتا ہی نہیں تھا، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا، نہ جانا، نہ لکھا، نہ پڑھا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس بات سے آج بہت سارے ہسٹورین اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ فیرو کی جو ہسٹوری ہے اس کے اندر جو موسیٰ ہے یہ پوری طریقے سے ایک فیک ہسٹوری ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے، کیونکہ موسیٰ کا ذکر قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں، ہسٹری کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں بھی موجود ہے تو تمام ہمارے مومنین بھائی کو میرا چیلنج ہے کہ وہ آ کر کے مجھے کسی بھی ہسٹری کی بک سے موسیٰ کے بارے میں ذکر اگر کہیں لکھا ہو تو دکھا دیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہسٹورین نہیں تھے، یا اس وقت کی جو سبھیتا ہے، سنسکرتی ہے، وہ کہیں درج نہیں ہے، ڈیفینیٹلی درج ہے۔ اور گریک مائتھولوجی کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ ایجپشن ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہزاروں سالوں کا اتہاس درج ملے گا، کیونکہ وہ کلا پریمی لوگ تھے، مصر کے لوگ کلا پریمی تھے، اور وہ اپنی ہر چیزوں کو جو ہے نوٹ کیا کرتے تھے، اور وہ کلا کو بہت سمان دیتے تھے، اور ساتھ میں لپی کے اوپر ان کا خاص دھیان تھا۔ تو اکثر آج بھی آپ کو بہت سارے پیرامڈس، بہت ساری پرانی عمارتیں، بلڈنگ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو کہ ہسٹوریکل ہیں، ان کے اوپر آج بھی آپ کو الگ الگ لپی لکھی ملے گی، الگ الگ چیزیں لکھی ملے گی، لیکن کسی بھی لپی میں، کسی بھی کہانی میں، یا کسی بھی ہسٹورین نے کسی بھی موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے، جس فیرو کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جو کہانی ہے بائبل کی اور قرآن کی فرعون کے بارے میں، یہ تو ایک جھوٹی کہانی ہے، گڑی ہوئی کہانی ہے۔ تو یہ جو لاش آج ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ میوزیم میں رکھی گئی ہے، جس کی فوٹو شیئر کی جاتی ہے اکثر، یہ لاش کس کی ہے پھر، اور یہ کیسے اب تک محفوظ ہے، ایز اٹ از بچی ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک آیتیں اور دکھا دیتا ہوں جس کے اندر اللہ جو ہے اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں 90 سورہ یونس کی آیہ نمبر 90۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تھا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا۔ اچھا، چلا اور پھر آ کر کے ڈوبنے لگا۔ جب وہ آ کر کے ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں
کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیت کا جو ٹیکسٹ ہے اس پر آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے، خاص آپ کو غور و فکر کرنی ہے۔ یہ کہتی ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذین آمنت به بنو اسرائیل وانت من المسلمین، یعنی کہ میں ایمان لایا لا الہ الا الذین، اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آمنت به جس پر ایمان لایا، بنو اسرائیل بنو اسرائیل، وانت من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سب سے بڑی بونگی یہ آیت ہے قرآن کی، سب سے بڑی بونگی، جس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی فرعون کے لشکر کو اللہ نے ڈبا کر کے مار دیا۔ یہ آیت سب سے بڑی بونگی کس لیے ہے وہ میں ابھی ثابت کروں گا، کیونکہ آپ اور ہم اور خود مسلمان بھی اس بات کو بذات خود بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کبھی بھی مصر کی لینگویج، مصر کی زبان کبھی بھی عربک نہیں تھی، عربی زبان وہ بولتے ہی نہیں تھے، وہ ایجپشن لینگویج بولتے تھے، مصری بھاشا بولتے تھے، جس کے اندر جس کا راجا، جس کا مہاراجا، جس کا کنگ اگر خدا پر ایمان لاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے عربی میں، عربی لینگویج میں کلمہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذین آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مصری لینگویج بولنے والا، ایجپشن لینگویج بولنے والا ایجپٹ کا بادشاہ عربی لینگویج میں کلمہ پڑھتا ہے، اور کیا کہتا ہے آگے، اور آگے کہتا ہے اور میں مسلمان ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب اسلام ہی وجود میں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، اس سے پہلے تو کوئی عرب میں مسلمان نہیں تھا تو اس کا نام بتائیں کون تھا وہ؟ تو یہ کون سا مسلمان ہوا؟ اس کو یہ کس نے بتایا کہ یہ مسلمان ہے؟ فرعون۔ اسلام تو آیا ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہوا؟ اب ہمارے مومن بھائی کہیں گے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہے تو ابراہیم پہلا مسلم کیسے ہوا؟ کیا آدم پہلا مسلم نہیں تھا؟ کہیں گے پہلا پروفٹ تھا، اسلام تو نہیں تھا نا۔ وہ کہہ رہا ہے من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ آیت سب سے بڑی بونگی ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور مومنوں کا پردہ فاش یہی کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بونگی ہے، یہ میں نے آپ کو دکھائی۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو میں کچھ اور چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جتنے ہمارے مومن بھائی آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ واقعی فرعون کی لاش جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ عبرتناک نمونہ ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے، تو وہ پلیز اسٹریم جوائن کرے اور مجھے ثابت کرے کہ جس فرعون کے بارے میں آپ کا اللہ قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے، یہ اسی کی لاش آپ اٹھائے گھومتے ہو، اور اس نے ہی، آپ کے خدا نے ہی اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اس کو محفوظ رکھنے کی ہے نہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور اگر آپ لوگ آ کر کے مجھے اس ٹاپک کے اوپر ڈیبنک نہیں کر پاتے تو بائی ڈیفالٹ یہ ثابت ہے لاجک کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ کہ یہ بھی اللہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرآن کی ایک اور فیری ٹیلز رہی، بونگی، جیسے کہ سورہ کہف کے اندر آپ کے اللہ نے بہت ساری بونگیاں ماری ہے،
ذوالقرنین کی بونگیا، یاجوج ماجوج کی بونگیا، اس کے علاوہ سورج کے گندے پانی کے چشمے میں ڈوبنے کی بونگی اور پھر دوسری طرف سے نکلنے کی بونگی، اس کے علاوہ آپ کے قرآن کے اندر جو ہے خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی بونگیا، اصحاب کہف کی بونگیا، اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے بارے میں بونگیا، اور سو اینڈ سو اور بس قصے اور کہانیاں اور قصے اور کہانی. تو یہ بھی موسیٰ کی کہانی بھی ایک قصے اور کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے.